बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 95 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने 18 साल बाद जनूबी अफ्रीका को सीरीज में हराया। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने 2003 में जनूबी अफ्रीका को हराया था। फास्ट बॉलर हसन अली और शाहीन अफरीदी ने मेहमान बल्लेबाजों को उड़ा कर रख दिया। हसन अली की पहली इनिंग्स के बाद दूसरी इनिंग्स में भी 5 विकेटें। शाहीन अफरीदी ने मैच में 370 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकी टीम 274 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को किया व्हाइट वॉश और 18 साल पुरानी प्यास बुझा ली। कराची टेस्ट के बाद पिंडी में भी शाहीनों ने प्रोटियाज को ज़ेर किया। पिंडी टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान ने शानदार आगाज किया। हसन अली ने 1 ओवर में 2 विकेटें ली। एडन मार्करम और बवूमा पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने डट गए। मार्करम ने सेंचुरी बनाई, बवूमा ने 61 रन स्कोर किए। नई गेंद मिली तो पाकिस्तानी बॉलर्स छा गए। हसन और शाहीन ने हरीफ बैट्समैनों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हसन अली ने दूसरी इनिंग्स में 5 और मैच में 10 विकेटें ली। शाहीन अफरीदी ने 4 शिकार किए। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2003 में टेस्ट सीरीज जीती थी। सीरीज में कामयाबी के साथ पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पर आ जाएगा। कौमी टीम के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान मैच विनिंग सेंचुरी और बेहतरीन विकेट कीपिंग पर सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कहते हैं दबाव में परफॉर्म करना मुश्किल होता है। टीम प्लानिंग होती है और आप प्लान पे करने की कोशिश करते तो आपके लिए सारी चीज़ इजी हो जाती है। तो मुझे कप्तान और कोच की तरफ से यही प्लानिंग मिली हुई थी जिसको मैं कोशिश कर रहा था कि उसी तरह डिलीवर करूं, तो उसी तरह होता रहा और अल्लाह पाक ने एक बड़ी इनिंग्स करा दी। अक्सर प्रेशर टाइम में जाता हूं, मगर प्रेशर में सिर्फ एक चीज़ पे यकीन रखता हूं कि पीछे जो मेहनत और हिम्मत की होती है, यहाँ बिलीव में अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ये नहीं सोचता कि स्विंग हो रहा है या स्पिन हो रहा है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट वॉश करना बड़ी बात है। कप्तानी एंजॉय कर रहा हूं। हसन अली ने कमबैक पर बेहतरीन बॉलिंग की। यकीन था नई गेंद मिलने के बाद जनूबी अफ्रीका को आउट कर लेंगे। थैंक्स करना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका टीम को। काफ़ी इंजॉय किया है टेस्ट क्रिकेट को एज ए कप्तान। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हसन अली का कम बैक हुआ, उसने आउटस्टैंडिंग कम बैक किया। 1 साल बाद जब वो आया और उसने जब बॉलिंग की है, उसने शो करवाया, करैक्टर शो करवाया। हमारी फील्डिंग काफ़ी इंप्रूव नजर आई। इतनी अच्छी टीम के अगेंस्ट आप सीरीज जीतते हैं, क्लीन स्वीप करते हैं, तो मेरे ख्याल से एज अ टीम पूरा ग्रुप को काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। आपको आगे क्रिकेट जो आ रही है उसके लिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंस होते हैं कि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्रेडिट दूंगा यहाँ पे मार्करम को भी और बवूमा को जो उन्होंने इनिंग्स खेली। बिलीव था कि हमें एक विकेट मिल जाएगी तो हम कम बैक कर सकते हैं। फास्ट बॉलर हसन अली की टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेटें लेकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। हसन अली as the man and he gets him with that Indaka back-to-back wickets. Hasan Ali on fire. Ball him. Slow ball, maybe variation did the trick. Got his 3rd wicket, Hasan Ali. 2 minds and gone. Middle stump uprooted. Hasan Ali is having a great time of it. Bowled him. It's all over. And this was a beauty this morning. Ball coming back and taking care of the batsman. Faf du Plessis there camping on the back foot, misjudging the length, skidded off the surface. आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सियासत में फौज की मुदाखलत की सख्ती से तरदीद कर दी है। कहते हैं कयास आराइयां बंद होनी चाहिए। जो ऐसे बयानात दे रहे हैं वो सबूत सामने लाएं। फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है। किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। हमें किसी से बैकडोर राब्तों की जरूरत नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं। जो लोग इस बारे में कयास आराइयां कर रहे हैं उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी। मैं एक मरतबा फिर ये कहूंगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें।
بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی تحقیق کے اس بارے میں کامنٹ کرنا، اس بارے میں بات کرنا میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی سوٹ کرتا ہے. مفروضات کے اوپر کوئی بات مت کریں. اٹس ناٹ گڈ فار اینی ون. اس قسم کی قیاس آرائیوں کو بند ہونا چاہیے. جو بھی اس بارے میں کوئی کامنٹ کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی تحقیق کے مطابق انہوں نے کوئی چیز سامنے لا سکتے ہیں تو لے آئیں، دکھا دیں کہ کون کس کو کال کر رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے. دیر از نو سچ تھنگ ہیپننگ. پلیز ڈونٹ ڈریگ دا انسٹیٹیوشن انٹو دس ڈائلاگ. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ثبوت ہیں تو سامنے لائیں. مریم نواز فضل الرحمان کی ایک لائن، پیپلز پارٹی کی دوسری لائن ہے. لانگ مارچ کریں، ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں. جو باتیں جلسوں میں کر رہے ہیں اور جس قسم کے لب و لہجہ یہ استعمال کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی ان کا نقصان ہوگا. بالآخر یہ پچھتائیں گے کہ انہوں نے غلط ٹائمنگ میں غلط بیانات دیے، اور آج ISPR کے بیان کے بعد میرا خیال ہے ان کو کچھ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. ثبوت نہیں ہے تو ویسی تقریریں نہ جھاڑیں. یہ بغیر سوچے سمجھے بیان دے رہے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے. اس سے زیادہ پارلیمانی زبان میں DG ISPR اور کیا ان کو سمجھا سکتا ہے اگر ان کے پاس عقل ہے. یہ مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان کی ایک لائن ہے، پیپلز پارٹی اور کئی دوسری پارٹیوں کی دوسری لائن ہے. لانگ مارچ ضرور کریں گے، وہ کریں، ہم اس کے لیے تیار بیٹھیں. کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کے خلاف جو کیسز ہیں، یہ NRO مانگ رہے ہیں، وہ ان کو نہیں ملنے جا رہا، اور کیسز ختم نہیں ہو رہے بلکہ کیسز بڑھنے جا رہے ہیں. یہ ناکام رہیں گے، ناشاد رہیں گے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے باتیں کرنے کے علاوہ. سیاست دان بھی اتنے جمہوری نہیں جتنے پاکستان کے جنرل ہیں. وفاق کی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں فضل الرحمان اور مریم نواز جان بوجھ کر فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. PDM کی پوری تحریک بچگانہ خیالات پر مبنی ہے. پاک فوج نے تردید کر دی ہے تو اس بات کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. یہ جرنیل اس وقت جمہوری جرنیل ہیں، اتنے پولیٹیشنز بھی جمہوری نہیں ہیں. یہ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز جان بوجھ کر ہر معاملے میں فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پوری تحریک ہے وہ بچگانہ اور احمقانہ تھیوریز کے اوپر اور خیالات کے اوپر مبنی ہے. آج ان کی تردید کے بعد اس طرح کی جو تمام گفتگو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. PDM آخری سانس لے رہی ہے. سیاسی طور کے اوپر وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں اور آگے بھی ان کا کوئی خاص جو ہے وہ مستقبل نہیں ہے. DG ISPR کا بیان آئین اور قانون کے عین مطابق ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ DG ISPR واضح کر چکے ہیں کہ پاک فوج آئینی کردار ادا کر رہی ہے. ان کی ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. اپوزیشن دانستہ طور پر اداروں اور شخصیات کو متنازع بنانا چاہتی ہے. اپوزیشن کے پاس شواہد ہیں تو سامنے لائے. قیاس آرائیوں کی بنیاد پر تضحیک ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ کچھ بیرونی قوتیں افغان سرزمین سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں. اور سپریم کورٹ نے سینیٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر کی 184(3) کے تحت نوٹس کی درخواست مسترد. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آرڈیننس کے تحت بھی ووٹنگ خفیہ ہی ہوگی. بعد میں درخواست دینے پر ووٹ دیکھا جا سکے گا. اس سماعت سے متعلق حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ آگاہ کریں گے. جی حسن. جی بالکل، اب تو کیس کی سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے، لیکن دوران سماعت سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی جب اٹارنی جنرل فار پاکستان دلائل دے رہے تھے تو سینیٹر رضا ربانی وہ روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت سینٹ میں بدعنوان لوگوں کی نمائندگی کی حامی نہیں ہے. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پھر جمعرات کے دن کیا ہوا، وہاں تو مختلف موقف اختیار کیا گیا. جس پر رضا ربانی نے کہا کہ یہ تو سیاسی معاملہ ہے، میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں ساتھی ریفرنس کی سماعت میں فریق نہیں ہیں. جس پر رضا ربانی نے کہا کہ میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں سندھ حکومت کے ذریعے پیپلز پارٹی یہاں پر فریق ہے. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نہ حکومت سیاسی جماعت کی طرف سے بات کر سکتی ہے اور نہ ہی سیاسی جماعت کسی حکومت کی طرف سے بات کر سکتی ہے. جس پر رضا ربانی نے کہا کہ حکومت جو ہے حکومتی جماعت سے الگ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. اس پر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بھی کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا جو آج اٹارنی جنرل فار پاکستان نے دوران سماعت اٹھایا. اٹارنی جنرل فار پاکستان کے دلائل ابھی بھی جاری ہیں اور وہ جو سینیٹ انتخابات ہے اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق جو ہے اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا حسن.
تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ حکومت سینٹ الیکشنز میں شفافیت اور اپوزیشن 2 نمبری چاہتی ہے. یہ سوداگر ہیں، خرید و فروخت کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتے. سینٹ الیکشنز پر حکومت کا آرڈیننس ہر لحاظ سے قانونی ہے. آرڈیننس ہے، یہ ہر لحاظ سے قانونی آرڈیننس ہے. سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے؟ تشریح کرنی ہے آرٹیکل 226 کی. آج رضا ربانی نے اپنے ہی چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہوا تھا اس کی آج دھجیاں اڑائی ہیں. یہ بات محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے 2006 میں سائن کی ہوئی ہے. وہ ہم کر رہے ہیں، کرنا انہوں نے تھا. یہ سوداگر ہیں، ضمیروں کو خریدنے والے لوگ ہیں. یہ بغیر ضمیروں کا سودا کیے الیکشن جیت ہی نہیں سکتے. ہم ہر صورت چاہتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ سینٹ کی الیکشن آئندہ سے ہمیشہ کے لیے اوپن بیلٹنگ سے ہو تاکہ ووٹوں کو خریدا نہ جا سکے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ٹویٹ میں کہا سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹیرینز کو الیکشن میں شفافیت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس سے جمہوریت کو تقویت اور پارلیمان کے وقار میں اضافہ ہوگا. انہوں نے کہا ووٹوں کی خرید و فروخت اور ہارس ٹریڈنگ آئین اور جمہوریت کی خدمت نہیں ہے. ملک سے کرپشن کا خاتمہ، شفافیت یقینی بنانا وزیر اعظم کا نصب العین ہے. وزیر اعظم اس مقصد کے حصول کی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پیسہ لگا کر ایوان بالا کا رکن بننے والے ذاتی مفاد کا تحفظ مقدم رکھیں گے. الیکشن کمیشن سینٹ الیکشنز کی تیاری کے حوالے سے اس وقت تذبذب کا شکار ہے. الیکشن کمیشن صدارتی آرڈیننس پر موقف دینے سے گریزاں ہے. الیکشن کمیشن کو سینٹ الیکشنز کی تیاری کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے. الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو سینٹ انتخابات کا شیڈیول جاری کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. الیکشن کمیشن نے گزشتہ سینٹ الیکشنز کا شیڈیول 3 فروری کو جاری کیا تھا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا کہتے ہیں معاشی پالیسیاں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. چارٹر آف اکانومی بنانا ملک کے لیے بہت ضروری ہے. بہت برے حالات ہیں. پہلی بار ایسا ہوا کہ اکانومی میں منفی گروتھ ہو رہی ہے. اکنامک پالیسیز ہیں دے شوڈ ناٹ بی چینج. ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے چارٹر آف اکانومی بنانا ملک کے لیے. بڑے برے حالات میں دس از دا فرسٹ ٹائم I saw that Pakistan is into a negative growth. اب ایک اور ادارہ آ گیا جو کہ کہتا ہے کہ جی ہم سب سے سپر ادارہ ہیں اور ہم اب سب کو بتائیں گے جی بزنس کیسے کرنا. بزنس مین کو آپ نیب سے دور رکھیں. غلط کیس ہو یا صحیح کیس ہو بزنس مین کے خلاف آپ اس میں انوالو نہ ہو. What NAB has achieved in the last 30 years. آپ نے بزنس کو کتنا نقصان پہنچایا. NAB اگر اپنا رول ریسٹرکٹ کرے پلی بارگیننگ بزنس مینوں سے نہ کرائی جائے آپ کیا لوگ ان آفیشیل اکانومی کے پیچھے بھاگیں گے تو لوگ وہی ہوگا بینکوں سے پیسے نکال کے گھروں میں رکھنا شروع کر دیں گے. وزیر اعظم کے زیر صدارت حکومت کی معاشی ٹیم کا اجلاس. بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں کمی لانے پر غور. عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح عام آدمی کا مفاد ہے. اجلاس میں احساس پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی فراہمی کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ مشکل معاشی حالات کی وجہ سے غریب عوام سب سے زیادہ متاثر ہیں. عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. وفاقی حکومت نے آئی پی پیز کو 403 ارب روپے ادائیگی کی منظوری دے دی ہے. حکومت 161 ارب روپے کی فوری ادائیگی کرے گی. بقیہ رقم 6 ماہ میں ادا کی جائے گی. وزارت خزانہ کا کہنا ہے آئی پی پیز معاہدوں سے حکومت 15 سال میں 836 ارب روپے کی بچت کرے گی. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. اس وقت آئی جی سندھ اور سی ٹی ڈی حکام پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو. ایسا جی بات کریں. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو آج ہوا ہے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کی حد میں جس کے مکمل طور پر اتنا بڑا اسلحے کی کھیپ ملی ہے جو آپ خود بتا رہے ہیں کہ ایک رکشے کا کیا ایشو تھا تو رکشہ یوز ہونا تھا وہ جو وی بی آئی ڈی کی طرح جو بنائی جاتی ہیں گاڑیاں جن کو بعد میں یوز کیا جاتا ہے اور بھی بہت سارے وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ ملی ہیں. سوسائڈ جیکٹ ملی ہیں اور یہ رکشہ بھی اس میں تھا جو وی بی آئی ای ڈی جو ہوتا ہے جس کا مخفف ہے کہ جو گاڑیاں
बनाई जाती हैं इस तरह के उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात की उमाजी करते हैं कि ये वही लोग हैं जो इस मुल्क के दुश्मन हैं और हमारे सूबे में इंतशार फैलाना चाहते थे, बड़ी कार्रवाइयाँ करना चाहते थे, और भी AK-47 मिली हैं दीगर। तो मैं जैसे आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जैसे ही इंटरोगेशन होगी वो भी आप सबके साथ शेयर की जाएगी ताकि आप सबके सामने ये चीज़ें आएँ। और देखिए एक बात सुन लें, वो बाद में अभी तक केस वो भी कोर्ट में ही है ना, कोर्ट की उसमें ही चल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें सामने हैं और इसमें सब लोग एक जॉइंट ये ऑपरेशन था जिसमें मैंने पहले भी कहा कि हमारी CTD और हमारे हसास इदारे ये सब लोग उसमें शामिल हैं। और मेरे ख्याल में जहाँ पे मुल्क दुश्मन की बात आए, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ हो, वहाँ पे हम सबको साथ होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन मार्क जो हैं ये उन्हीं लोगों को फ़ायदा देते हैं जो हमारे इस मुल्क में अमन नहीं चाहते या इसमें या डीस्टेबलाइजेशन की तरफ वो जाना चाहते हैं। तो आप सब तो इसमें हमें साथ दें और आप बिल्कुल चेक करें, आपके में भी जहन में उबाम हो, इस बहुत सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन ये एक दो वो चीज़ें इनके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। ये तो एक वो लोग हैं जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, जो गैर मुल्की लोग, जिसमें इब्तदाई तौर पर ये आपको DIG साहब ने बताया, IG साहब ने बताया कि ये तो एक क्लियर था ना कि उनके पास जो चीज़ें मिली हैं उनसे ये साबित है कि वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और उनके पास जो सपोर्ट थी वो रॉ की थी। तो इसमें तो हम क्लियर हैं बिल्कुल, इसलिए इसको कह के फिर ये बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों में आ जाएंगी। तो आप तो हमें सपोर्ट करें, आप तो अप्रिशिएट करें पुलिस को भी, एहसास अदारों को भी। जी बिल्कुल उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब को पूरी जब रिपोर्ट जाएगी, इंटरोगेशन भी मुकम्मल तौर पे आए, और ये हकदार हैं इस बात के। इन्होंने अपनी जानों पे खेलकर हमें बचाया है, हमारे बच्चों को बचाया है, आपको बचाया है, हमारी भाई बहनों बुजुर्गों को बचाया है। अगर ये कार्रवाई हो जाती जिस तरह की डिटेल मिली है, मैं भी आपके साथ इस वक्त हम कुछ वो शेयर ना कर रहे हों, लेकिन जब मुकम्मल इंटरोगेशन होगी तो आप सबको ये सारा इल्म हो जाएगा और मैं भी आप भी इनके लिए कुछ बहुत अच्छा और नहीं तो लिख ज़रूर दीजिएगा। और थैंक यू। कराची नासिर हुसैन शाह और पुलिस हुकाम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वक्त को एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.